بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ انٹرویو ہم کریں گے گروپ سی او کیپٹل اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی ملک محمد اسلم صاحب کا. ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آپ تک امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچانے کے لیے اور آپ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایز اے ادارے کے طور پہ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر وعلیکم السلام، بہت شکریہ عطر بھائی، تھینک یو ویری مچ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے اور لاہور اسمارٹ سٹی کے جو ویورز ہیں ان تک ہم ریئل ٹائم انفارمیشن پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو سر بہت مبارکباد، آپ نے ایک بڑی کامیاب بیلٹنگ جو ہے لاہور اسمارٹ سٹی کی اس کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچایا. گو کہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ قطاریں لگیں، لائنیں بنی، کچھ تھوڑی سی بدمزگی اس حوالے سے بھی ہوئی کہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ جلدی جلدی اپنی ایکنالجمنٹ رسیٹس ایشو کروا لیں. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں ایک ہائپ بنی لاہور اسمارٹ سٹی کی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عطر بھائی، بات یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور رسپیکٹ دی ہے ہمیں لاہور اسمارٹ سٹی میں، اور ظاہر ہے پہلے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی ہم خود بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور سارے جو ہمارے سیل پارٹنرز ہیں ان کی ایفرٹ ہے اور جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی سپورٹ سے جو ہماری پروگرس ہے سائٹ پہ لینڈ آنے کی اور جو ڈیولپمنٹ کی وہ بہت تیز ہے. اور اس کا چونکہ ہم خود کانٹریکٹر ہیں، ہم نے کسی کو کانٹریکٹ دینا نہیں ہے، سارا اکوپمنٹ ہمارے پاس اپنا موجود ہے. اور لاہور میں ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد ڈیولپمنٹ تھوڑی آسان ہے کیونکہ وہاں پہاڑ نہیں ہے، فلیٹ لینڈ ہے. تو ہم اس کو فورس ہی نہیں کر رہے تھے کتنا تیز ہمارا وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، مگر ڈیولپمنٹ کی پیس بڑی اچھی ہے، ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے ہمارے پاس وہاں لاہور میں. تو اس سلسلے میں اسی لیے ہم نے پہلا بیلٹ جو ہے وہ 2 سال ایڈوانس کر دیا. تو اس کی بڑی سکسیس ہمیں آئی. اور جن لوگوں کو پلاٹ نہیں ملے وہاں اس پہلی بیلٹ جو ہوئی تھی ہماری پچھلے مہینے، تو انہوں نے کافی ہمیں ہمارے چیئرمین صاحب کو بات کی اور ہمارے جو باقی بورڈ ہے ان کے بات کی کہ ہمیں بھی پلاٹ جلد سے جلد دیا جائے. تو پھر ہم نے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کی بیلٹ کا اناؤنس کیا. اور چونکہ ہم نے اتنے ہی پلاٹ دینے ہوتے ہیں جتنے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم زیادہ نہیں دے سکتے کسی کو. اور خاص طور پہ بیلٹ کے سے بات تو بالکل نہیں ہم کہتے کہ کوئی بندہ چینج کرے کہ میرا پلاٹ یہ نہیں تھا یہ لینا تھا. تو اگر ہم نے پلاٹ اگر 10 ہیں تو ہم 100 بیلٹ میں نکال دیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم نے یہ رکھا کہ فرسٹ کم فرسٹ گیٹ اول معاملہ ہوگا، جو پہلے آ کے لے لیں گے سلپ ان کا پہلے رائٹ بنے گا. تو اس سلسلے میں وہ ہر بندے نے کوشش کی کہ وہ سلپ لے لیں تاکہ وہ نام ان کا آ جائے. اس وجہ سے وہ کافی زیادہ رش ہو گیا اور ہر بندے کی خواہش تھی کہ وہ پہلے دن ہی ان کو سلپ مل جائے. اور پھر ظاہر لوگ آئے، وہاں لائنیں لگیں، اور میں بڑا اللہ تعالیٰ کے بھی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اور جو سیل پارٹنرز اور ممبرز کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا اور اس کو بہت زیادہ کامیاب کیا الحمدللہ. اس کی وجہ سے کافی جو ہائپ ہے وہ بنی ہوئی ہے. اور مئی میں ہمارا پہلا بیلٹ ہے انشاءاللہ. دوبارہ جو دوسرا بیلٹ ہوگا ہمارا بڑا بیلٹ، پہلا وہ مئی میں ہے. اور دوسرے بیلٹ جب ہمارا وہ ہم نے کلوز کیا تو پھر اور لوگوں کا اعتراض آیا، جی ہمیں بھی پلاٹ لینا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم ادھر گئے تھے. تو وہ پھر ہم نے سیکنڈ بیلٹ کا بھی اناؤنس ہم بہت جلدی کر دیں گے. اس سلسلے میں بھی ہم ابھی ایکنالجمنٹ سلپ دے رہے ہیں لوگوں کو، مگر وہ اس کے بعد پھر ہوگا اور بہت جلدی ہوگا. وہ بھی وہ کیا اوورسیز 1 کے لیے ہوگا سیکنڈ، یا وہ اوورسیز 2 میں؟ اوورسیز 2 اور اوورسیز ایگزیکٹو 2 کے لیے ہوگا جی. یا اگر کوئی پلاٹ بچ گئے ہوئے آپ کے پاس اوورسیز 1 میں، ان میں بھی شاید لوگوں کو چانس مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور میں عرض کر دوں کہ جس طرح ہم نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اوورسیز کے نام رکھ دیے تھے، ہم بہت جلد وہ بھی ناموں کا اعلان کرنے والے ہیں. جس طرح اوورسیز ایسٹ اور ویسٹ ہے اور ساؤتھ نارتھ ہے، اس طرح کے کچھ نام انڈر پروپوزل ہیں. تو ہم وہ بھی انشاءاللہ جلدی اناؤنس کریں گے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ پھر 1 اور 2 والا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا. اور جو باقی جگہ ہماری بچی ہوئی ہے جو آل سولڈ پلاٹ ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اور جو بیلٹ 2 ہوگا ہمارا، جس کے لیے ابھی سلپ لوگ لے رہے ہیں، اس میں ہم 100% لوگوں کو پلاٹ مہیا کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، میں نے ویڈیوز بنائی تھیں بیلٹنگ کے حوالے سے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا.
اور اس کا فائدہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوا کہ انہوں نے اس کا حصہ بنے، جوک در جوہر انہوں نے اپنی ایکنالجمنٹ ریسیٹس لیں۔ سب سے زیادہ جو کوسچن میرے سے اب پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم تو باہر رہتے ہیں تو ہم میپ کے اوپر سلیکشن کس طرح کر پائیں گے، تو اس کا کوئی میکانزم ڈیولپ کر دیا آپ نے؟ دیکھیں سر، اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے ولا اپارٹمنٹ ہیں یہاں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں یا اسمارٹ ولا، اس کی سلیکشن آن لائن ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا جو الفٹ آفس ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ الفٹ آفس آ سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے کہ وہاں آئیں اور اپنا پلاٹ سلیکٹ کر لیں، جنہوں نے سلیکشن کا موقع ملے گا لاہور میں، لاہور کے لیے، جی لاہور کے لیے بھی۔ اور اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تھرو الفٹ آفس جو یو کے یورپ میں لوگ ہیں وہ آن لائن میپ وہ ہم ان کو دکھا دیں گے کمپیوٹر پہ، وہ جب سلیکٹ کر لیں گے تو ہم ایک پکچر لے کے ہم ان کو وہ سلیکشن جو ہے سلپ ان کو مہیا کر دیں گے۔ تو آن لائن گھر بیٹھے ہوئے ہی آپ اپنے پلاٹس جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کی جو رسید ہے انشاءاللہ ہمیں پہ بھجوا دیں گے۔ اور یہی جو باقی کنٹریز ہیں اس کے لوگ بھی، سب کے لیے یہاں جو لوگ یو کے کر سکتے ہیں رابطہ ہمارے آفس سے، وہ وہاں سے کرائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارا رش کم ہوتا ہے، وہ زیادہ جلدی وہاں ہو جائے گا۔ ادروائز جو ہمارا پاکستان آفس ہیں، جو ہمارے 5 آفسز ہیں پاکستان میں، 5 شہروں میں وہ رابطہ کر کے وہ اپنا آن لائن سلپ لے سکتے ہیں اور سلیکٹ اپنی پراپرٹیز جو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ جب پہلی ونڈو اوپن ہوئی اکنالجمنٹ ریسیٹس کی تو بہت زیادہ رش دیکھا گیا، اوورسیز بھی تھوڑا ڈیفیکلٹی فیل کر رہے تھے۔ تو جب آپ نے 13 کو دوبارہ سٹارٹ کیا تو ساتھ میں بتایا گیا کہ آپ sales@smartcity.pk کے اوپر آپ اگر اپنے اکنالجمنٹ ریسیٹ چاہتے ہیں آپ ای میل کریں۔ تو پھر کچھ لوگوں کو جب میں نے بتانا شروع کیا تو انہوں نے پھر مجھے میسج کیا کہ جی تھینک یو ویری مچ، ہم نے وہاں پہ ای میل کی تھی تو ہمیں اکنالجمنٹ ریسیٹ ای میل کے تھرو مل گئی ہے۔ تو یہ آپ کا انیشیٹو جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس سلسلے میں نا میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے نا اپنے ممبرس کو، کلائنٹ کو، کہ ممبر پورٹل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے بنانا۔ ہم چیزوں کو نا سمارٹ وے سے اس کو جو رن کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے جو فاسٹسٹ وے ہے وہ ہے ممبر پورٹل۔ اور ممبر پورٹل جن لوگوں نے نہیں بنایا ہوا ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، ان کو نہیں چلتا پتہ۔ بالکل ممبر پورٹل ضرور بنائیں، اگر 1 پلاٹ ہے یا 10 پلاٹ ہیں، ممبر پورٹل بنانے کے لیے ہمارا الفٹ آفس بھی ہیلپ کر رہا ہے، اور جو ہمارا آئی ٹی سیکشن ہے پاکستان وہ بھی ہیلپ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے ممبر پورٹل نہیں بنایا ہوا تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ممبر پورٹل بنائیں اور اس کے ذریعے فاسٹسٹ انفارمیشن اپنے لیں ہم سے، اور اس میں سارے میتھڈ لکھے ہوتے ہیں، SOP لکھی ہوئی ہیں۔ جس چیز کا پورٹل ہے ان کو نہیں مسئلہ ہوا، جن کا پورٹل نہیں ان کو مسئلہ ہوا پہلے اور لوگ انہوں نے مس کر دیا چانس بیلٹنگ 1 میں آنے کا، جو ابھی جو نہیں لے سکے یورپ سے، UK سے لوگ۔ تو ابھی جیسے ایجوکیٹ ہوئے لوگ، انہوں نے بتایا تو اب لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آن لائن سلپ کس طرح لی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا ویورز، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو پورٹل کی بات کر رہے ہیں، آن لائن پورٹل، یہ اتنا افیکٹو ٹول ہے کہ آپ ان کنٹرول ہیں، جس طرح موبائل ایپس ہیں بینکس کی، آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں یا ہر دوسرے دن کے بعد آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، اسی طرح اگر آپ اسمارٹ سٹی کے پورٹل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہر دوسرے تیسرے دن اس کو دیکھتے رہیں، تو نہ صرف آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے ہیں، آپ کو ڈیولپمنٹ اپڈیٹس ملتی ہیں، ویڈیوز آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پھر گلا کرتے ہیں کہ جی وہ فلانا نوٹس آیا تھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اگر آپ کے پاس ایپ ہے اور آپ اس کو ہفتے میں 1-2 دفعہ مانیٹر کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی نوٹس آپ اوور لک کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے نوٹس آتا ہے تاکہ آپ کو جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ملے، اور اس کے بعد پھر آپ انٹرنل اپنے جتنے بھی پلاٹس ہیں اس کی سمری وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ سر میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں سلیکون ویلی آپ نے اناؤنس کی ہے، کچھ وہاں پہ آپ بہت جلدی کچھ ایسے سٹیپس لینے والے ہیں کہ جو IT سے ریلیٹڈ افراد ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ رہی ہے۔ جی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا نا ڈیورنگ آور انٹرویو فار کیپٹل اسمارٹ سٹی، ہم اسٹارٹ اپس کے لیے ایک وہاں پہ فیسلٹی دے رہے ہیں، منیمم 1000 ڈیسک کی پلگ اینڈ پلے ہوگا۔ ہمارے ہال بنے ہوں گے، وہاں پہ ڈیسک ہوں گے، الگ سے رومز ہوں گے، اس میں کیفیٹیریاز بھی ہوں گے، اور پلس اگر آپ نے زوم کرنا ہے یا آن لائن آپ نے ویڈیو کال کرنی ہے تو چھوٹے باکس جو ملتے ہیں وہ باکس ہوں گے بنے ہوئے تاکہ ساؤنڈ پروف باکس ہوں۔
تو وہ ساری فیسلٹی ہم اس سال میں ہی پرووائڈ کر رہے ہیں لاہور میں بھی. تو 1000 کے قریب ہم ڈیسک بنانے لگے ہیں. ہماری کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم سپٹمبر سے پہلے اس کو مکمل کریں. ادروائز لیٹسٹ بائی دسمبر دس ایئر ہم اس کو لوگوں کو ابھی ہم دے دیں گے اور وہ جو اسپیس ہے وہ مہیا کر دیں گے. اس سلسلے میں ہماری جو بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے آئی ٹی اور آئی او ٹی کی جیپان کی, وہ جا رہی ہے لندن, یو کے جا رہے ہیں, اور لندن یو کے کوئی 8-10 شہروں میں ہم روڈ شوز کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو اٹریکشن کر رہے ہیں کہ وہ جو آئی ٹی کے ہمارے ممبر ہیں جو آئی ٹی میں بزنس کر رہے ہیں یا نان ممبرز بھی, پہلی پریفرنس ممبرز کے لیے ہے, اور اگر نان ممبر بھی پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں آئی ٹی کا تو وہ ہم سے ڈیسک لے سکتے ہیں. اور وہ ڈیسک جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوں گے, اس کا رینٹ نہیں ہوگا فار 1 ایئر. صرف جو یوٹیلیٹیز یوز کریں گے وہ بجلی, الیکٹریسٹی یا انٹرنیٹ, اس کے صرف وہ پے کریں گے, اور باقی وہ ساری فیسلٹیز جو ہے فری آف کاسٹ ہوں گی. جی یہ تو بہت زبردست انیشیٹو ہے. کیا جو لوکل پاکستانی ہیں ان کو بھی کچھ موقع مل سکے گا وہاں پہ؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم اس میں چانس دیں گے, اور زیادہ جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ لوکلز لوگوں کے لیے ہی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ینگ ٹیلنٹ اویلیبل ہے جو لوگ آئی ٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنا آفس لیں, رینٹ پہ لیں, وہاں پہ 8-10 لوگ بٹھائیں اور پھر وہ اپنا جو بزنس سٹارٹ کریں. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو یو کے یورپ میں لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پاکستان ینگ ٹیلنٹ کے ساتھ. لوکل ریسورسز کو ہم ہنٹ کریں گے, ان کو جگہ دیں گے, اور جو یو کے میں بڑی کمپنیز ہیں یا لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ وہ ان ینگ لوگوں سے اپنا سافٹ ویئر وہاں سے ان کو بزنس ملے گا, یہاں سافٹ ویئر بنوا کے یا ادروائز جو بھی چیز جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ فورن میں اس کو سیل کریں اور فورن کرنسی پاکستان اس کی وجہ سے آئے. تو لوکل لوگوں کو بھی ظاہر ہے اب جو لوگ بیٹھیں گے وہ لوکل ہی بیٹھیں گے, وہ خود بھی یہ کام اپنا کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو جو یورپین کمپنی کے ساتھ بھی اٹیچ کریں گے تاکہ ان کے ساتھ ان کو اور بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور ان کی جو کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ انہینس ہوگی فارن کمپنیز کے ساتھ کام کر کے. جی ویورز, اسمارٹ سٹی کے یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے انیشیٹو نہیں ہیں. بیسیکلی یہ انیشیٹو گورنمنٹ لیولز پہ ہوتے ہیں, لیکن ایچ آر ایل کو ہم اس پہ مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جہاں پہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہے وہیں پہ وہ فوراً جو انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے بھی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. سر ہماری عید کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے ڈاؤن ٹاؤن اور ولاز وغیرہ کی لانچ لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم نا یہ جو اس سال مارچ میں ہمارا کوشش تھی کہ ہم اس کو لانچ کر دیں, مگر جو پرائسز ہیں وہ کہیں ان کو سٹاپ نہیں لگ رہا. ہر چیز دیکھیں, ڈیزل کل پھر 22 روپے بڑھ گیا ہے, سیمنٹ سٹیل اتنا زیادہ ہائی چلا گیا, ابھی اور بھی ہائی ہوگا. تو ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی ایسی جگہ میں آ کے اسٹک ہو جائیں کہ ہمیں اپنے ممبر سے دوبارہ سے ایسکلیشن مانگنی پڑے یا وہ لینی پڑے. تو ہم نے اس لیے اس کو ڈیلے کر دیا لانچ کو. ادروائز ہمارے ولا تو ریڈی ہیں, اس وقت ہمارے 200 ولا گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور فنشنگ شروع ہے, اس کی فنشنگ مٹیریل بھی آ چکا ہے سائٹ پہ. تو اس لیے ابھی میرا خیال ہے کہ ود ان نیکسٹ 2-3 منتھ چیزیں کافی سٹیبل ہو جائیں گی, اور الیکشن کے نزدیک ہوگا تو چھوٹی عید کے بعد انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم جو لاہور ڈاؤن ٹاؤن اور اسمارٹ ولا جو لاہور کے ہیں وہ آپ کے لیے مارکیٹ میں لے کے آئیں گے. جو ڈاؤن ٹاؤن ہے سر, اس میں کیا چھوٹے پلاٹ ہیں, بڑے پلاٹ ہیں, کیا یہ پلاٹ ہوں گے یا کنسٹرکٹڈ بلڈنگز دے رہے ہیں, کس طرح سے آپ پلان؟ نہیں, جو لاہور ڈاؤن ٹاؤن جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک پروجیکٹ ہے, وہ اپارٹمنٹ کنڈومونیم ٹائپ کمپلیکس پروجیکٹ ہے. اس کے اندر ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ایک مکمل سٹی کی طرح. وہ انڈیپینڈنٹ جس طرح ہمارا اسمارٹ سٹی یونیک ہے, ود ان اسمارٹ سٹی جو ایک پروجیکٹ ہے ہمارا لاہور ڈاؤن ٹاؤن وہ بھی یونیک ہے. اس کے اندر اپارٹمنٹس ہیں 600 پلس اپارٹمنٹس ہیں, اور اس کے اندر ہی ہمارا ایک 4 اسٹار ہوٹل ہے, اور اس کے اندر ہی سروس اپارٹمنٹ ہیں 120. اس میں ہی ایک ٹاور جو ہے وہ سروس آفسز کا ہوگا, اور ایک میڈیکل کے لیے بھی اس کے اندر ہم بیک اپ لے کے آ رہے ہیں. 7 اسٹار ریزورٹ میڈیکل فیسلٹی اس پروجیکٹ کے اندر ہی ہوگی.
اور بہت تھوڑا سا کمرشل ہوگا سر انہی لوگوں کے لیے جو وہاں رہیں گے یا اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کے لیے کمرشل ہوگا، مگر موسٹلی یہ ایک کمیونٹی کے لیے ہی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اس میں ان کے لیے کلب ہوگا، پول وغیرہ ہوں گے، ریسٹورینٹ بہت زیادہ ہوں گے، اور ایک پاکستان کا سب سے بڑا ایکویریم جو ہے ہم لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں، جو وہ اس کے اندر بنے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک پلاٹس نہیں ہے، یہ ایک پورا اپارٹمنٹ کنڈومونیم کی طرح کا پروجیکٹ ہے جو ہم ابھی فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پاکستان میں. یہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. اور وہ سارا کنسٹرکشن بلڈنگ آپ کی ہوگی، آپ صرف سیل کریں گے اینڈ یوزر؟ یہ ہم بنائیں گے اور سیل کریں گے. اس میں ہوٹل، سروسڈ اپارٹمنٹ اور سروسڈ آفسز ہم سیل نہیں کریں گے، وہ ہم لیز پہ اور رینٹ پہ دیں گے. اچھا سر، ایسا کیوں لاہور اسمارٹ سٹی کو لے کے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے تو جو پہلے لوگ ہیں وہ سوچتے تھے کہ یار یہ والی لینی چاہیے تھی؟ دیکھیں ایسا تو نہیں سوچنا ہونا چاہیے، وہ ایک اور لے لیں پراپرٹی، یا زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک اور پراپرٹی لے لیں، کیونکہ ہر دفعہ یہ جو پلاننگ تو ہو چکی ہے ہماری کہ کون سی چیز بنے گی اور کب بنے گی، ساری پلاننگ کے ساتھ ہم اور اسی جو ہمارا شیڈیول ہے اس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں. تھوڑی 2-3 ماہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا بیکاز آف پرائز ہائیک یہ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں 2 مہینے، ادروائز ہم ابھی یہ سیل کے لیے ریڈی تھا مارچ میں. تو چیزیں تو اس سے بھی اچھی آئیں گی، جو آگے پروڈکٹ اور آ رہی ہیں ڈاؤن کے بعد وہ اس سے بھی اچھی نظر آئیں گی آپ کو. ہم سلیکون ویلی کی جو ٹاور بنائیں گے وہ بڑا اچھا آئے گا، وہ اس کو ہم ریڈ ماڈل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم سیل کریں گے اس میں. اور جو ہمارا CBD آئے گا، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، بہت پیارا آ رہا ہے ایک، وہ اگر 24 میں آئے گا وہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہر ایک مختلف پروڈکٹ ہے، تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اور ہر آدمی جو ہے اپنی سہولت کے مطابق انشاءاللہ اس میں اور ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ چیزیں لیتا جائے گا. اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو رینٹ بڑا اچھا ان کو ملے گا، اور لیز پہ اچھی خاصی انکم ماشاءاللہ وہ جنریٹ ہوگی یہاں سے. اچھا سر، ہمارے جو لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی بن رہی ہے، اور اس طرح کے آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس اور بھی کر رہے ہیں. کرکٹ گراؤنڈ کب تک کمپلیشن کی طرف چلی جائے گی؟ سر وہ مکمل ہے. اچھا، کرکٹ گراؤنڈ جو ہے مکمل ہے. جو پاکستان میں ایک کمپنی ہے وہ جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اسٹیڈیمز ہیں جہاں میچز ہوتے ہیں وہ تیار کرتی ہے. ابھی جو پچھلے آئے ہوئے تھے دونوں ملکوں کے، نیوزی لینڈ کی بھی ٹیم آئی تھی اور آسٹریلیا کی بھی، ان کی جو پچز ہیں وہ اس کمپنی نے تیار کی تھیں. ہاں اس کمپنی کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے. تو کرکٹ گراؤنڈ انہوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے، لاہور میں وہ ریڈی ہے، اور اسلام آباد میں بھی آلموسٹ آخری سٹیج پہ ہے. تو ابھی رمضان کی وجہ سے ہم نے اس پر ڈیلے کیا ہے. رمضان کے بعد ہمارا جو ہے نا وہ فرسٹ کلاس میچز کے لیے وہ ریڈی ہے کرکٹ گراؤنڈ، اور وہاں پہ انشاءاللہ میچز شروع ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہوریوں کو نائٹ کرکٹ کھیلنے کا بڑی ہیبٹ ہے، نائٹ کرکٹ، اور خاص کر رمضان میں وہ ساری رات جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں اور ادھر آ کے بس سو جاتے ہیں. تو اس رمضان میں ہم وہ کرکٹ گراؤنڈ اوپن کر رہے ہیں لاہوریوں کے لیے کہ وہ آئیں اور وہ ایڈوانس بکنگ کروائیں میچز، اور وہاں پہ وہ آ کے میچ کریں. اس بار ادھر آ کے جب گزر رہا تھا تو میں نے پول لگے دیکھے وہاں پہ، تو کیا وہاں پہ فلڈ نائٹ کرکٹ فل 100% فلڈ لائٹ لگی ہوں گی، جس طرح انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے لائٹ کا اس کے مطابق ہم پول لگا رہے ہیں، اور نائٹ کرکٹ جو ہے وہاں پہ 100% آپ انجوائے کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. 2 کویسچن میرے رہ گئے، انٹرویو کافی لمبا ہو گیا. پہلے تو 2023 کے اندر لاہور اسمارٹ سٹی میں کیا چیزیں فنش ہو رہی ہیں اور کیا نئی چیزیں سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں؟ سر دیکھیں 23 میں ہم نے ابھی وائنڈ اپ کر دیا ہے، جو ہم نے ابھی بیلٹ کیا تھا اوورسیز پرائم، وہ آپ نے دیکھا ہے آلموسٹ فائنل ہے. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 275 جو ولاز ہیں جس میں سے 200 بن رہے ہیں، باقی ابھی شروع ہونے والے ہیں، وہ ہم مکمل کر کے سیل کر کے لوگوں کو ہینڈ اوور کریں، تاکہ لوگ جو ریزیڈنٹ ہیں وہ آ کے رہنا شروع کریں وہاں پہ. یہ ٹارگٹ ہے ہمارا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اسٹارٹ اپس ہیں سلیکون ویلی کا، ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے اور لوگوں کو دینا ہے اس سال کے آخر سے پہلے. اور جو ہمارا اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 اس کی ڈیولپمنٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال میں مکمل کریں انشاءاللہ اس سال میں مکمل کریں، اور 2024 کے سٹارٹ میں وہ ہم ہینڈ اوور کریں، لوگوں کو اس کا قبضہ دیں. اور اس طرح جو اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے 23 میں، اور اس کی کمپلیشن جو ہے انشاءاللہ 24 میں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو
ہمارا تھیم پارک ہے، اس کے لیے کچھ ہم سٹارٹ کریں گے 23 کے آخری کوارٹر میں. اور اس کے علاوہ جو لاہور ڈاؤن ٹاؤن ہے انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا 23 میں ہی. اس کی کمپلیشن جو ہے 25 میں ہوگی. اور CBD جو اس میں 2 ٹاور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 23 میں. اور سلیکون ویلی کے بھی 2 ٹاور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 23 میں انشاءاللہ. انڈر پاس اور جو ایکسیس دوسری، یہ انڈر پاس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم نے اس سال میں انڈر پاس مکمل کر لینا ہے انشاءاللہ. انڈر پاس مکمل کر کے تو پھر جو راستہ ہے GT روڈ سے وہ کھل جائے گا. میرا خیال ہے کہ 2024 کے پہلے کوارٹر میں ایکسیس وہاں سے اوپن ہو چکی ہوگی ہماری انشاءاللہ. جی. اور پھر 1-2 سال ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم جو رنگ روڈ یا ایسٹرن بائی پاس؟ نہیں انشاءاللہ اس سال میں ہی، وہ بھی اس سال 23 میں NOC ہو جائے گی ہماری، انشاءاللہ. اس کو ہم سٹارٹ کر لیں گے. تو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ 23 میں ہی شاید وہ راستہ بھی کھل جائے، اوپن ہو جائے ہمارے لیے انشاءاللہ. لاسٹ کوسچن ہے، ہمارا جو سیلز گیلری ہے یا سیلز آفس ہے، یہ جو ٹرانسفرز بکنگز یہ سائٹ پہ کب شفٹ ہو جائیں گے؟ جو سر دیکھیں اسلام آباد میں تو انشاءاللہ جنوری 2024 سے ہم پورا سیٹ اپ اس کو موبلائز کر رہے ہیں اور اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں. اور لاہور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مارچ 24 میں یا اس سے تھوڑا پہلے ہمارا جو آفس بن رہا ہے اس وقت ہم اس کو فلی فرنش کر کے اور اس کو گیئر اپ کر کے ہم وہاں شروع کریں گے اگلے سال میں، وہ بھی انشاءاللہ یا اس سے پہلے ہمارا ٹارگٹ ہے. مگر اس صورت میں ہمارا جو میجر جو ٹرانزیکشنز ہیں یا میجر جو رول ہے وہ سائٹ پہ آ جائے گا، مگر چھوٹا آفس ہم شہر میں رکھیں گے تاکہ جو لوگ نہیں آنا چاہتے ہمارے پاس ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل ہو شہر میں بھی، وہ اپنی سہولت کے مطابق وہاں اپنی پیمنٹس یا انسٹالمنٹ پلان یا جو بھی ان کو وہاں پہ کام ہو تو وہ کر سکیں وہاں سے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت شکریہ ٹائم دیا. آپ ویورس، ہمارا جو لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے انٹرویو تھا اس کو آپ نے سنا، دیکھا، بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو پلاننگ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو ہائر مینجمنٹ کے ساتھ ملاقات کے ذریعے مجھے فیوچرسٹک جو ان کے پلانز ان کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی سے جو آپ کی پسندیدگی ہے یہ محبت میں تبدیل ہونے والی ہے. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ہے اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ.